نیب ترمیم کے خلاف اپیل پر سماعت سے عین ایک دن پہلے یہ اختلافی نوٹ آنا یہ کتنا اہم ہے اور جو بینچ کی تشکیل ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ جو نوٹ آیا ہے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، یہ ایک تھاٹ پروسیسنگ بھی ہے اور تھاٹ پرووکنگ بھی ہے. انہوں نے ایک نیا آئیڈیا بڑی شدت کے ساتھ ری انفورس کیا ہے. پہلے بھی ملک کی جو آئینی تقسیم ہے اداروں میں جی وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور عدلیہ تو پابند ہے پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی کے مطابق انصاف فراہم کرنے کی. پارلیمنٹ جو بھی قانون سازی کرے اسے عدلیہ صرف اس صورت میں مسترد کر سکتی ہے جب وہ براہ راست آئین سے متصادم ہو، جزوی طور پر یا کلی طور پر. یہ کچھ آئیڈیلزم بھی انہوں نے ایک اچھا انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پارلیمنٹ ایک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے اور وائس آف دی پبلک ہوتی ہے، مطلب ماسز سپیک تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیوز، کہ جو اپنے ماسز کی آواز ہے وہ اور بھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رول کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ انسٹیڈ آف آپ انہیں اپوز کرتے اسمبلی میں آپ نے آ کے چیلنج کر دیا. نہیں، وہ دیکھیں ایک نامناسب طریقہ ہے نا. اگر آپ کے پاس دو ہی مینڈیٹ جمہوری سسٹم میں ہو سکتے ہیں، یا آپ کے پاس مینڈیٹ ہو سکتا ہے ٹو گورن دی کنٹری، یا آپ کے پاس مینڈیٹ ہو سکتا ہے ٹو سرو ایز اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ. اب آپ پارلیمنٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں جو بنیادی ادارہ ہے قانون سازی کے لیے، حکومت کے لیے، گورننس کے لیے، آپ اس سے خاموشی سے باہر آ جائیں. اگر میں ویسے ان صاحبان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ الائنس 2018 میں بن جاتا تو کیا یہ اس وقت بھی آئینی نہ ہوتا؟ اگر چھوٹی جماعتیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی بجائے خود گورنمنٹ فارم کر لیتی تو آئینی جواز تو تب بھی موجود تھا. اس لیے محض اس وجہ سے کہ مجھے اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت نہیں کرنے دی گئی، یہ بلا جواز بات تھی. پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اس میں رہتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا، عوام کے لیے بھی، پارلیمنٹ کے لیے بھی، اور آنے والی قیادت کے لیے بھی، نئی اسمبلی کے لیے بھی. اچھا، منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے رہے ماضی میں، یہ جب یہ کیس کا پہلے فیصلہ آیا کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے، تو یہ لارجر بینچ کی تشکیل کافی ہوگی. اب نئی صورتحال ہے. اب دیکھیں نا، لا چینج ہو گیا. اب جو پریکٹس لاز ہیں سپریم کورٹ کا، جس کو سپریم کورٹ خود ویلیڈیٹ کر چکی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو، اب یہ اس کے مطابق ایپلیٹ بینچ ہے. اور سپریم کورٹ نے کلیریفائی بھی کر دیا ہے کہ ایسی تمام پٹیشنز کی اب شکل انٹرا کورٹ اپیل کی ہوگی. اب انٹرا کورٹ اپیل کی شکل میں وہ جج صاحبان ہی سماعت فرمائیں گے جنہوں نے بنیادی فیصلہ زیر اپیل نہیں کیا ہوگا. اب یہ مختلف جج صاحبان ہوں گے، اور جو جج صاحبان پہلے بینچ کا حصہ تھا وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو مطلب فیصلہ جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر فطری عناصر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب سے ملنے پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو یہ ایجنٹ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز کی ادائیگی اقتداء میں، اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا نیئر صاحب کہ پھر ایک دوسرے کے خلاف آ گئے؟ اکیلا ہی کافی ہوں اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. یہ اتنی سی کہانی ہے 1 سال کی. ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاستدان مذاکرات کا راستہ اپنائیں، ایک ایسا صورتحال پیدا کرے جس سے قابل قبول انتخابی اور سیاسی عمل کی گنجائش پیدا ہو. جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، آج وہ خود ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اگر تاریخ کا حوالہ دینے کی اجازت ہو تو 72 سے لے کے 77 تک بھٹو صاحب نے ہر اپوزیشن پارٹی کو ٹارگٹ کیا سوائے قیوم لیگ کے. اچھا، بعد میں منظر بدلے اور 79 کے بعد پیپلز پارٹی اور تحریک استقلال اور تمام اپوزیشن جماعتیں MRD کے پلیٹ فارم میں تھی. یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو لوگ یہ دعوے داری کرتے ہیں کہ مجھے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ حالات اور صورتحال کے مطابق مذاکرات کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن مولانا سے بات کیوں نہیں بنی؟ کیا ہوا؟ وہ جو چاہیے تھا پی ٹی آئی کو وہ نہیں ملا، یا مولانا راضی نہیں ہوئے؟ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کی جرت نہیں کر رہا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی صرف ایک ہوا کھڑا کرتی ہے پی ٹی آئی کا. پیپلز پارٹی کا ڈیزائن وہی ہے
کہ کسی طرح سے PMLN کی پنجاب میں سیٹس کم ہو جائیں. اصل ایشو ہے پنجاب کی میجورٹی سیٹس کا جنہیں پیپلز پارٹی پریمپٹ نہیں کر پا رہی. 141 سیٹس ہیں. جو بھی صورتحال ہو ان میں جو ڈویژن ہے وہ ابھی ممکن نظر نہیں آتی. اگر PTI کو الیکشن کا موقع ملتا ہے تو صورتحال اور ہوگی, اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال بنے, ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو جس میں سبھی کا تھوڑا تھوڑا شیئر مل جائے. مولانا کی تو ہمیشہ سے خواہش ہے کولیشن گورنمنٹ فیڈرل میں بھی ہو, پروونس میں بن جائے. پیپلز پارٹی کی خود اس وقت جو سیاسی قوت ہے وہ سندھ میں ہے کہ وہ سندھ کی صوبائی حکومت فارم کرنے میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں شیئر لینے کے لیے انہیں کسی نہ کسی کولیشن ارینجمنٹ کا حصہ بننا ہے. اور ایک ایسا ملک جو آئینی طور پر کثیر الجماعتی سیاسی نظام کی گنجائش رکھتا ہو, اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی ایک ونڈو اوپن رکھنی چاہیے, اور کبھی ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لینا چاہیے تاکہ بعد میں آپ کو امبیرسمنٹ فیل نہ ہو. یہ تھوڑا سا ایک ونڈو اوپن رہنی چاہیے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اختلافات میں اور تنقید میں اس حد نہ گزر جائیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے, حد میں رہیں, کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے. اب جیسے مولانا نے پھر وہی یہودی لابی والی بات شروع کر دی. بھئی کل تک وہ آپ کے اقتدار میں نماز ادا کر رہے تھے, آج وہ پھر یہودی ایجنٹ بن گئے ہیں. کل آپ بنے نہیں, کچھ شائستگی اور رواداری سیاست میں رہنی چاہیے. سیاستدانوں کو اپنے انداز, اپنے اطوار بدلنا ہوں گے, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا.